ہماری اکلوتی پھپھو ہمارے گھر مجھ سے ملنے آ گئیں۔ اتوار کا دن تھا، سب گھر میں موجود تھے۔ پھپھا ان کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ باتوں باتوں میں نے کہا، پھپھو آپ کا سوٹ بڑا خوبصورت ہے۔ مسکرا کر بولی، تمہارے پھپھا لائے تھے۔ اور پھر میں نے کہا، چپلیں بڑی میچ کر رہی ہیں، یہ بھی وہی لائے تھے۔ بھائی صوفے پر لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھپھو آپ خود بازار نہیں جاتی؟ سب چیزیں پھپھا اپنی مرضی سے لاتے ہیں، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں؟ ہاں الحمدللہ، میں بازار نہیں جاتی، میری ہر ضرورت وہ پوری کرتے ہیں۔ باہر کی ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں، گھر اور بچوں کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں۔ بڑے بھائی بولے، کتنا ظلم ہے، پھپھا نے آپ کو گھر میں قید کیا ہوا ہے، باہر نکلنے نہیں دیتے۔ یہ ظلم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بچوں کی تربیت کا کام اتنا مشکل ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بلا وجہ باہر نکلوں۔ ہاں قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے جاتی ہوں، اس پر کھلی اجازت ہے، یہ مجھے خود لے کر جاتے ہیں، میں اکیلی ماری ماری نہیں پھرتی تمہاری بیویوں کی طرح۔ پھپھو ہم نے آزادی دی ہوئی ہے جو آپ کو نہیں ملی۔ پھپھو نے کہا، بیٹا یہ آزادی نہیں، اللہ کے غضب کو آواز دی ہے۔ عورتوں کا بلا وجہ بازاروں کے چکر لگانا نامناسب ہے۔ تمہارے پھپھا دینی غیرت والے ہیں، دیوس نہیں ہیں۔ بھائی چونک پڑا، پھپھو یہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ اب بولنے کی میری باری تھی، اللہ نے خود بخود موقع دے دیا۔ میں نے دیوس لفظ سے بہت اچھی آگاہی دی۔ میں نے صاف صاف بتا دیا، دیوس اسے کہتے ہیں جو بے غیرت، بے حیا، بدکاری سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرنے والا، اور وہ دیوس جو اپنے گھر کے اندر برائی کو برقرار رکھتا ہو۔ میں نے پھر وہ حدیث بھی سنا دی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ دیکھے گا بھی نہیں، ایک اپنے والدین کا نافرمان، اور دوسرا مرد کی مشابہت کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوس۔ اور دیوس کی میں نے اچھی خاصی تعریف کر دی۔ بھائی کے ثبوت مانگنے پر جب میں نے حدیث سنائی تو خاموش ہو گئے، حقیقت جان کر دونوں ہی خاموش ہو گئے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ پھپھو نے شاباش کہہ کر میرے شانے تھپ تھپائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر آدمی کو، ہر مرد کو غیرت والا بنائے، نہ کہ دیوس۔